نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اشتری مسراتا فہو بالخیار اذا حلبها ان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسرات بکری خریدی تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس کو رکھ لے اور اس کا دودھ جو اس نے دوہا ہے وہ بھی رکھے، یا اس کو لوٹا دے ایک سا کھجور کے بدلے۔ مسرات کہتے ہیں ایسی بکری کو جس کو بیچنے سے پہلے 1-2 دن کا دودھ روک لیا جائے تاکہ اس کے تھنوں میں دودھ رہنے کی وجہ سے یہ دھوکہ دیا جا سکے خریدنے والے کو کہ یہ بکری بہت دودھ دینے والی ہے، اب اس کی قیمت وہ زیادہ لگا لے۔ اونٹنی کے لیے بھی ایسا اگر کیا جائے تو اس کو محفلہ کہتے ہیں، تو اس میں تحفیل کی جاتی ہے، اس میں تسریہ کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ دودھ کو باندھ دیا جائے، کسی طرح سے دودھ نہ نکالا جائے، روک دیا جائے، تو تھن اس میں زیادہ بھرے ہوئے لگیں گے تو دھوکہ ہوگا۔ یہ دھوکہ کبھی کہہ کے ہوتا ہے، کبھی بس عمل کر کے کہ سامنے آپ کے میں دودھ نکال کے دکھا دیتا ہوں، وہ آدمی امپریس ہو جائے گا کہ بھئی یہاں اتنا سارا دودھ ہے تو اس کا مطلب اس کی قیمت زیادہ دی جا سکتی ہے، وہ دے کے لے گیا اپنے گھر جا کے دودھ نکالا سارا، پہلے دن تو کافی زیادہ نکلا، اگلے دن سے کم ہونا شروع ہوا، اگلے 1-8 دن میں سارا پتہ چل گیا کہ بھئی اصل میں تو اتنے ہی دودھ دینے والی یہ بکری تھی یا اونٹنی تھی۔ تو اب یہ اس کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے گا؟ تو حدیث کے الفاظ تو صاف ہیں کہ ایسی بکری کو واپس کرنے کا اختیار ہے اور اس دودھ کے بدلے میں ایک سا کھجور دیا جائے۔ ائمہ ثلاثہ کا یہی مسلک ہے، وہ ظاہر پر عمل کرتے ہیں جو حدیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک اختیار ملے گا، اب وہ چاہے تو اپنے پاس رکھے، چاہے واپس کر کے ایک سا کھجور بھی دے دے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ کھجور ہی لوٹانا ضروری ہے، بعض اسے فرماتے ہیں کہ یہ کھجور، ایک سا کھجور جو ہے یہ اتفاقی بات ہے، ورنہ جتنا دودھ نکالا اس کی قیمت ادا کر دے، یا کوئی اور جو بھی قوت بلد ہے وہ اس کی جگہ دے دے۔ اب اس حدیث کے 2 جز ہیں، ایک تو یہ کہ کیا اس مشتری کو جس نے بکری خریدی ہے یہ اختیار ہے کہ وہ اس بکری کو واپس کر دے، اور دوسرا یہ کہ واپس کرنے کے بعد اس کو کیا اس پر مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک ساتھ تمر بھی دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں تو یہ ہے کہ دونوں جز پہ عمل کرنا لازمی ہے، یہ دونوں چیزیں صریح ہیں، ایسے ہی کیا جائے گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر اس نے بکری رکھی تو اب اس کو اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ 1 دن 1.5 دن کے اندر ہی اس کو پتہ چل جانا چاہیے تھا، اور اس نے اس کے بعد بھی رکھا تو گویا اس نے اپنا اختیار خود ہی چھوڑ دیا۔ 3 دن کے اندر اندر ہی اس کو واپس کر دینا چاہیے امام شافعی کے نزدیک۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جز پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی، یعنی نہ جانور کو رد کیا جا سکتا ہے، نہ ہی جو ہے وہ سائے تمر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس سودے کو فسخ کرے، ختم کرے۔ امام ابو یوسف اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو سودا ختم کر کے بکری واپس کرنے کا تو اختیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ساتھ تمر دینے کا اس پر زمان نہیں لگایا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ غالب قوت بلد دے دی جائے، کھجور کی جگہ کچھ بھی دیا جا سکتا ہے، اس زمانے میں کھجور ہوتی تھی، آج کچھ اور بھی دیا جا سکتا ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جتنا دودھ مشتری نے اس سے نکالا ہے اور استعمال کیا اگلے 3 دنوں تک، اس کی قیمت لوٹانا ضروری ہے، کیونکہ دودھ ہی کا زمان ہے جو اس پر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس زمانے میں عام طور پر ایک بکری کا دودھ اگر 1 دن نکالا جائے تو وہ اتنا بنتا ہوگا، تو اس لیے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ یہ مصلحتاً اس کا حکم دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل نہیں ہے، بلکہ اس کی تعویل کی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث میں 2 راویوں کی وجہ سے ضعف کا حکم لگایا ہے، لیکن وہ حدیث ابو داؤد شریف میں جو آئی ہے وہ یقیناً کمزور ہے،
لیکن اس کے بہت سے شواہد موجود ہیں. لیکن یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ حدیث بالکل اعلیٰ درجے کی صحیح ہے. اس لیے اس حدیث کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی سند میں کمزوری ہے. عبداللہ ابن عمر والی روایت میں کچھ کمزوری ہے، لیکن اس سے استشہاد ضرور کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی فتویٰ یہی ہے. تو چنانچہ اس حدیث کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کی تاویل کی جا سکتی ہے. وہی احناف نے کی ہے، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ حدیث پہ اگر عمل کیا جاتا ہے تو اس سے شریعت کے بہت سے قوانین کو چھوڑنا اور توڑنا پڑتا ہے، اور وہ قوانین قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، متفق علیہ قوانین ہیں. پہلا تو اصول شریعت کا یہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ جو تم پر کوئی زیادتی کرے تو جتنی زیادتی کی ہے اتنا ہی بدلہ تم اس سے لے سکتے ہو. یعنی جتنا نقصان اس نے کیا ہے اس کے بقدر ہی زمان آئے گا. اس میں برابری ضروری ہے، جس نے جتنی زیادتی کی ہے اتنا ہی. تو اب آپ زمان اتنا ہی اس پر لگا سکتے ہیں جتنا اس نے نقصان آپ کا کیا ہے. تو اب یہ حدیث اس کے برخلاف ہے بالکل، اس لیے کہ اگر وہ نقصان جو اس بکری کی وجہ سے اس کو ہوا، اس دودھ کو روک لینے کی وجہ سے، مسرات کی وجہ سے، تسریہ اس میں کر دینے کی وجہ سے، تو وہ اتنا ہی نقصان اس کو جھیلنا چاہیے. اب بکری جب سے اس کے گھر آئی ہے، خرید لی اس نے، جب سے اس میں سے اس نے دودھ نکالا تو اس کے گھر میں آنے کے بعد چارہ بھی کھایا، اس کا پانی بھی پیا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے بھی مستقل دودھ بن رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن تک، وہ جب تک اس کے پاس رہی ہے بکری، جتنا بھی عرصہ، اس وقت جو دودھ اس میں مزید بنا ہے اس کا کیسے فیصلہ ہوگا؟ اس دودھ پر تو کوئی زمان نہیں آنا چاہیے. پھر یہ کہ 1 سا کھجور، یہ اس دودھ کی قیمت کیسے ہو گئی؟ اگر یہ بکری بہت زیادہ دودھ دینے والی تھی تو اس کی قیمت زیادہ ہو سکتی ہے، اس کی قیمت کم بھی ہو سکتی ہے. تو کم ہو تب بھی برابری نہیں ہوئی، زیادہ ہو تب بھی برابری نہیں ہوئی. تو جتنا اس نے نقصان اٹھایا ہے اس کے مطابق ہی اس سے زمان لیا جائے. زیادہ اور کم کی صورت کیسے پیدا ہو گئی؟ تو اس میں چونکہ ہر لمحے ہی دودھ بن رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو اس کا فیصلہ کرنا کہ کتنا دودھ ہے کتنا نہیں ہے، اس میں حساب نہیں لگایا جا سکتا. الخراج بالضمان، اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو چونکہ یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوگی، یا بائع کے ساتھ یا مشتری کے ساتھ. تو اسی لیے اس قاعدے کی روح سے یہ تو کرنا بالکل ہی ممکن نہیں ہے کہ اس سے سائے تمر دلوائی جائے یا زمان دلوایا جائے اس انداز سے. اسی طرح بائع کو بکری واپس کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جب اس وقت بائع نے وہ بکری خریدی، وہ بیچی اور وہ مشتری نے خریدی، اس وقت بکری کے تھنوں میں جو دودھ تھا وہ بھی فروخت کیا تھا. تو وہ دودھ مشتری کی، خریدنے والے کی یعنی ملکیت میں آ گیا، اور وہ دودھ بھی مبی کا ایک حصہ ہو گیا. لہٰذا اگر کسی وقت اس بکری کو واپس لوٹایا جائے گا تو اس دودھ کو بھی واپس لوٹانا پڑے گا جو بے کے وقت بکری کے تھنوں میں موجود تھا. لیکن جب مشتری اس بکری کو خرید کر اپنے گھر لایا، اس میں مزید دودھ پیدا ہو گیا. تو اب یہ دودھ مشتری کی ملکیت اور اس کے زمان میں پیدا ہوا. یہ مشتری کے اپنے زمانے میں جب اس کے پاس تھا، اس نے کھلایا پلایا، اس دوران میں آیا ہے. اب الخراج بالزمان کا جو قاعدہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی شخص کے زمان میں ہے تو اس کے زمان میں ہوتے ہوئے اس سے جو نفع وہ حاصل کرے گا وہ اسی شخص کی ملکیت ہوگی. تو جس شخص کے زمان میں وہ چیز ہوگی تو وہ اسی کا حصہ ہے. تو چونکہ یہ بکری مشتری کے زمان میں تھی، اس کے قبضے میں تھی، اس لیے اس عرصے میں پیدا ہونے والا دودھ بھی اس کی ملکیت ہونی چاہیے. تو اس قاعدے کی روح سے مشتری پر صرف پہلی قسم کا دودھ لوٹانا لازم ہونا چاہیے، یعنی وہ دودھ جو بے کے وقت بکری کے تھنوں میں تھا. اور دوسری قسم کا دودھ جو بعد میں پیدا ہوا اس کے گھر میں ہونے کی وجہ سے، اس کا لوٹانا لازم نہ ہونا چاہیے. اب اگر ہم مشتری پر کل دودھ کی قیمت لازم کر دیں تو اس میں مشتری کا نقصان ہے، خریدنے والے کا، کیونکہ اس دودھ میں وہ دودھ بھی شامل ہے جو اس نے اپنے گھر میں دیکھا اور وہاں پیدا ہوا، اس عرصے میں بنا، اس کی غذا سے، پانی سے. اور اگر ہم مشتری پر بالکل کوئی قیمت نہ لازم کریں تو اس میں بائع کا نقصان ہے، کیونکہ عقد کے وقت بکری میں جو دودھ موجود تھا وہ بائع کے یہاں پیدا ہوا تھا. تو جب آپ بکری لوٹا رہے ہیں تو اس میں وہ چیز بھی لوٹائیے جو اس وقت بکری کے ساتھ تھی، جو بیچنے والے نے آپ تک پہنچائی تھی. تو جو دودھ اس کے بعد اس کی ملکیت میں پیدا ہوا اس کی قیمت واجب نہیں ہے،
تو یہ صورت تو درست ہے، لیکن یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ عقد کے وقت کتنا دودھ تھا اور بعد میں کتنا پیدا ہوا؟ یہ معلوم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لہٰذا اب واپسی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس کا طریقہ ایک ہی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ دونوں میں صلح صفائی کروائی جائے۔ حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ جو شخص دھوکہ باز ہے، جس نے دھوکہ دے کر تم کو بکری فروخت کی، اس کی بے فسخ کرنے کے لائق ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے جو نہ تو قرین نہ تو قیاس کے مخالف ہے، نہ اس میں کوئی قاعدہ کلیہ ٹوٹتا ہے، یہ خالی تنبیہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر حالات آپس میں سنوارنے سدھارنے کے لیے یہ حکم کیا گیا کہ نہیں، تاکہ حالات بہتر ہو جائیں، تم آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو، تو سمجھ لو کہ ایسا کر کے، چونکہ بائے کو جب تم بکری واپس کرو گے آپس کے مصالحت سے، معاشرے کے پریشر سے، قاضی کے بھی اشارہ کرنے سے کہ نہیں بھی دیکھو تم نے دھوکہ کیا تھا، اب اس کی سزا تو بھگتو، تو اس میں وہ لینے پر واپس اپنی بکری راضی ہو جائے گا، لیکن اس کو غم ہوگا کہ اتنے دن کا میرا 3 دن کا 2 دن کا دودھ جو تھا وہ مجھے نہیں مل رہا، تو اس کے بدلے چلو یہ تھوڑا سا کچھ لے دے کے بھی معاملہ درست کر لو کہ وہ جو دودھ جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا خریدنے والے نے، اس کے بدلے چلو کچھ تمہیں دے دیا جائے۔ تو یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ آپس میں مصالحت کرنے کے لیے، حالات کو بہتر رکھنے کے لیے آپس میں، تاکہ مشکلات اور پریشانیاں نہ ہوں، اس لیے اس طرف اشارہ کیا گیا، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گویا یہ بات سمجھائی ہے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ یہ اختلاف نصف فہمی کا ہے۔ حدیث کے ظاہر سے جو اختیار کامل سمجھ میں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسا دھوکہ دے اور اس کا راز کھل جائے تو مشتری بے ختم کرنا چاہتا ہے تو شریف بائے کو فوراً تیار ہو جانا چاہیے، لیکن جو ایسے ضدی اور اڑیل ہوں، ایسی صورت میں مسلمانوں کا صالح معاشرہ مشتری کا ساتھ دیتا ہے۔ ہر شخص بائے سے کہتا ہے کہ فریب کرتا ہے اور پھر جو ہے اکڑتا ہے، اس کو ایسے ہی بولے گا معاشرے والے۔ ایسے وقت میں اس حدیث کا طرز بیان بھی مشتری کا معاون ہوگا۔ البتہ ایسے موقع پر مشتری دودھ کے معاوضے کے نام سے کچھ نہیں دیتا، یہ ایک معاشرتی خرابی ہے۔ حدیث کا اصل زور اسی پر ہے کہ بائے کا دل خوش کیا جائے، کہ تاکہ وہ بکری جب واپس لے تو اس کو احساس ہو کہ آئندہ وہ ایسی حرکت کسی اور کے ساتھ نہ کرے، اور پھر کچھ اس کو دے دلا بھی دیا جائے تاکہ اس کو تسلی ہو جائے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، اور احناف نے ان قوانین پہ کہ الخراج بالضمان اور اسی طرح فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جو قرآنی آیت ہے، ان دونوں قاعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کے ظاہر کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب اور مراد یہ ہے کہ یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ معاشرے میں ایسا کام غلط طریقے سے کرنے والوں کو معاشرے کے پریشر میں، اخلاقی دباؤ میں ایسا ڈال دینا چاہیے کہ پھر وہ اس کو واپس قبول کرے، اور اس میں جو کمی بیشی ہو یہ بھی اس کو معاف کر دے، وہ بھی اس کو معاف کر دے، اور اس کا دل خوش کرنے کے لیے، اس کو تھوڑی تسلی کے لیے کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے تھوڑا بہت اس کو بدلہ بھی دے دے، کہ چلو بھائی کچھ کھجور دے دیا جائے، کچھ اور صورت میں اس کا نقصان کی تلافی ہو جائے، تو یہ اس کو بھی تسلی ہو جائے گی۔ اصل مقصود یہ ہے جو احناف نے اس سے سمجھا ہے، لیکن بہرحال دیگر ائمہ کے ہاں رائے یہ ہے کہ نہیں، اسی طرح سے دیا جائے، تو بہرحال وہ بھی سر آنکھوں پر، سب اپنے اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ یہ نصف فہمی کا فرق ہے کہ کون اس کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ بہرحال حدیث کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ حدیث کی تشریح میں اختلاف کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کو سمجھا جائے، ورنہ جو مسلمہ قواعد ہیں ان کو چھوڑنا اور ان سے روگردانی لازم آ رہی ہے، تو اس لیے احناف اس پر تیار نہیں ہے کہ ان اصولوں کو توڑا جائے، قرآن کے قاعدے کو توڑا جائے، قواعد کلیہ سے منہ موڑا جائے، کیونکہ اس سے پھر اور مسائل اور مشکلات پیدا ہوں گی۔ لیکن اخلاقاً اس حدیث کو دباؤ کے لیے، سمجھانے کے لیے، اس کام کی شناعت بیان کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں اور لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان فقہا پر، علماء پر اپنی رحمت نازل فرمائے، جو دین کے سارے اینگلز کو لے کر چلتے ہیں اور بڑا پیار محبت سے آپس میں ڈیل کرتے ہیں، اور جو جس فقہ کا ہے اسی کے مطابق چلے، اور لیکن سمجھنے کی حد تک یہ بات بیان کر دی۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔